فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اب اللہ کے رسول کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے مسلمانوں، کبھی نبی کی آواز سے تمہاری آواز کو بلند نہ کرو، اور جیسے کسی کو بھی زور زور سے بلاتے ہو بلند آواز سے، ویسے نبی کو نہیں بلانا، ورنہ تو تمہارے عمل اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور تم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. کہا کہ نبی جب تقریر کریں، کچھ بھی بولیں، زور سے بات نہیں کرنا، ادب سے بیٹھنا، ادب سے سننا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو صحابہ اکرام سر نیچے ڈال کے ایسے بیٹھتے، توجہ سے سنتے کہ جیسے معلوم ہو کہ ایک پرندہ ان کے سر پر بیٹھا ہے، ذرا سر ہلائے تو اڑ جائے گا نا. اتنی توجہ سے سنتے تھے اور اتنے احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے. جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول جو بولتے ساری نگاہیں اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف ہوتی تھیں. کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور آپ سے زور سے بات نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو. کیا نتیجہ ہوگا؟ تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. اس کا کتنا خیال کرتے تھے صحابہ کرام. سوچئے، ایک مرتبہ بنو تمیم یہ قبیلہ ہے، اس کا ایک وفد ڈیلیگیشن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسلام قبول کرنے کے لیے. اسلام قبول کر لیے. اب اس قبیلے کے ایک آدمی کو لیڈر بنانا ہے تاکہ وہ اپنی بستی میں جا کے لوگوں کو نماز یہ سب پڑھائے کرے اور بتائے. حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول قعقاع بن عتبہ جو ہے ان کو آپ امیر بنائیے اس قافلے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اقرع بن حابس کو لیڈر بنائیے. دونوں اپنی ثوابدید پر مشورہ دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت عمر سے تم جو ہے میری مخالفت کرتے ہو کیا؟ ایسے ذرا زور سے بولے. حضرت عمر بولے اللہ کی قسم میں آپ کی مخالفت نہیں تم مخالفت کر دیں. ایسے ہی دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی جی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. ایسا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو. مدینہ میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا ثابت ابن قیس. ان کی آواز ذرا بلند. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ذرا زور سے بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت آہستہ سے بات کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. یہ جو ثابت بن قیس تھے ان کی آواز ہمیشہ ذرا زوردار رہتی تھی. اللہ کے مجلس میں رہے تو بھی کچھ بھی زور سے لوگوں سے بات کرتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی جا کے گھر میں بیٹھ گئے، وہ رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں نہیں دیکھا ایک دو دن. کہا کہ بھی ثابت ابن قیس کا کیا حال ہے، نہیں نظر آتے؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر دریافت کر کے آتا ہوں. ان کے گھر کو گئے، جا کے دیکھے تو حضرت ثابت ابن قیس سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے متعلق پوچھے کہ تم کہاں ہو، کیا ہو، کیسے ہو، تو کیا بتانا؟ کہا کہ نہیں جی، وہ ایک آیت نازل ہوئی نا کہ اپنی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے. میرے سارے عمل اکارت ہو گئے، میں تو اب جہنم کو جاؤں گا، مجھے کیا ہے، میں تو مایوس ہو گیا جی، کیا کروں؟ ایسے انہوں نے کہا. جا کے انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا ایسا معاملہ ہے. کہا نہیں جی، ان کو جا کر بتاؤ کہ تم جہنم والے نہیں ہو، تم جنتی ہو. ان کو بلا کر لاؤ.
ایسا انہوں نے دیکھیے صحابہ کتنا ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو، اور وہ فطری تھا، ان کا نیچرل تھا، اس کے باوجود بھی ان کو اتنا ڈر تھا کہ ہمارے سارے عمل حقارت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جائے، وہاں بھی آہستہ سلام کرے، بلند آواز سے نہیں کرے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے نا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر بن فاروق، یہ کہہ کے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں بھی نہیں، وہاں اپنے بورڈ میں دیکھا ہوگا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ جو راستہ ہے بقیع کا گیٹ ہے سامنے کے صفوں سے، وہاں وہ لکھی ہوئی آیت دیکھو، یہاں سلام بھی کرو تو اللہ کے رسول کو بلند آواز سے نہیں سلام کرنا، آہستہ سلام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا کیا بولے جی، اور ایک بار بولو، ایسا ہوگا، اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی عزت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر کتنا شوق تھا۔ ان سب کو آپ دیکھیے تو عجیب و غریب ہماری حالت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر حدیث پڑھاتے ہیں کلاس کے اندر، مدرس پڑھاتے ہیں، کوئی طالب علم کچھ پوچھنا چاہے تو آہستہ سے پوچھے، وہاں بھی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کا خطبہ اگر ہو رہا ہے بات کرنا ہی منع ہے، یہاں تک کہ نیکی کا حکم دینا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس سے کہے بھائی جمعے کا خطبہ سنو، تو وہ بھی غلط ہے، اس کا بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں بھی کوئی آدمی بات چیت کرنا شروع کر دے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہیں گے کہ صاحب اگر مسلمانوں کا گھر ہے مسجد کے بازو، وہاں کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ بھی زور سے بات کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، جب آؤ گے قیامت میں والو سارا عمل چلا گیا جی۔ اب ان لوگوں کی تعریف کر رہا اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کے رسول کا احترام کرتے رہے اور اپنی آواز کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ کہ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ایسے لوگوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے جو بات کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لہٰذا بات اتنی آہستہ بھی نہیں کرنی چاہیے، سنائی نہ دے، بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی پست کر دو کہ سنائی نہ دے، نہیں، معمولی بات کرو، احترام کے ساتھ ادب کرو، بات کرو۔ یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ افتنی قضا، اللہ کے رسول یہ بات مجھے بتائیے نا، یا نبی اللہ، ایسا کہو۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور یہ تقوی کے معیار پر اترے، ان کے لیے اللہ کے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو لوگ کہ آپ کو بلاتے ہیں کمرے کے باہر سے، اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، اور اگر لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر آ جاتے، گھر سے باہر نکلتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ خیر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں دی تھی، دعوت کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ کتنی محنت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن بہرحال جو بھی جتنی بھی محنت کریں ان کے لیے کچھ آرام کا بھی وقت ہونا چاہیے نا. بے دھڑک جا کے کسی کو بھی تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقت دیتے، صحابہ کو وقت دیتے، گھر سے باہر رہتے، پورے صحابہ کے ساتھ ہی رہتے تھے. گھر میں جاتے، کچھ کھانا ہے، پینا ہے، کچھ آرام کرنا ہے، کچھ لیٹنا ہے، کچھ بیوی کے ساتھ بات بھی کرنا ہے، یہ سب گھر میں رہتے ہیں. اب ایسا ہوا کہ جب دین کی باتیں لوگوں کو پہنچی تو کچھ لوگوں نے کہا چلو جی ہم لوگ جائیں گے، اللہ کے رسول سے بات کریں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے. اب یہ لوگ آئے. دوپہر کا وقت رہا ہوگا، جیسے کہ عرب کے اندر قیلولہ کی ایک عادت ہے، اور قیلولہ کرنا ایک طرح سے سنت بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے جب دوپہر کا کھانا کھا لو نا تھوڑی دیر آرام کر لو، لیٹ جاؤ. شیطان لیٹتا نہیں جی، تم لیٹو، ایسا بولے ہیں نا. اب یہ لوگ آئے دوپہر کے وقت. اب ان کو کیا بدو لوگ تھے. اب یہ لوگ یا محمد یا محمد باہر سے آواز دینے لگے. اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اقرا بن حابس بھی تھے، جن کا ذکر ابھی میں نے پہلے کیا تھا نا. حضرت عمر نے کہا ان کو امیر بنائیے قوم کا. اقرا بن حابس بھی تھے. انہوں نے زور زور سے بلانا شروع کیا تو اللہ نے کہا دیکھو ایسی بے ادبی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ صاحب کمرے سے باہر حجرات، حجرے کی جمع، حجرے کا مطلب ہے کمرہ. اللہ کے رسول کا گھر نہیں تھا، کمرہ ہی تھا، چھوٹی سی جگہ، اسی میں سب کچھ رہتا تھا. سمجھیے اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ نا سمجھ ہیں، عقل سے کورے ہیں، عقل کے کورے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے بعد بھی پوچھنا ہو تو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. کس وقت پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کب پوچھنا ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے. آج کل تو فون کا زمانہ ہے، لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے معلوم نہیں. ہم لوگوں کے نماز کا وقت ہے، سمجھیے مغرب کے نماز کا وقت ہے کہ صاحب 6:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے یا نماز میں شامل ہیں، اب اس وقت فون آئے گا. وہاں بھی ان کے پاس بھی 6 بجے ہی نماز ہے جہاں ہماری نماز ہے. ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بیوقوف آدمی، ہم نماز کا ٹائم ہوا تو اس وقت بھی معاف نہیں کرو گے، اب بھی پوچھو گے تم نماز نہیں پڑھو گے؟ ایسا ہوتا ہے جی. اسی طرح کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ کوئی بڑی ضرورت نہیں تھی، معمولی ضرورت تھی، رات کے 11 بجے فون کریں کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا، ذرا آپ کی اجازت چاہیے. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ رشتہ آیا ہماری بیٹی کے لیے، کیا کریں ہم لوگوں؟ ارے کل نہیں پوچھتے تھے جی یہ مسئلہ؟ نہیں ابھی پوچھ کر رکھ لیں گے بول کر سوچیں. ایسے بہت سارے لوگ تکلیف دیتے. اب اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی فون کو آف کر کے رکھنا پڑتا ہے. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کسی کا انتقال کی خبر ہے، کسی کی بیماری کی کوئی اچانک خبر ہے، اب وہ فون کرتے ہیں تو سب سوئچ آف آتا ہے. دیکھو تمہاری غلطی سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے آج بھی علماء سے، اساتذہ سے احترام کے ساتھ بھی رہنا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے. ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. معمولی باتوں کے لیے ٹائم مقرر کرنا چاہیے. ٹائم مقرر کر کے اس وقت پوچھنا چاہیے. ہاں اس وقت سے صبح کے 9 سے لے کر 12 تک عام طور پر آدمی فری رہتے ہیں، جو پڑھاتے نہیں ہیں یا آفس میں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، ویسے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح عام طور پر ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک بھی سمجھیے کہ 1.5-2 گھنٹہ فری رہتے ہیں. ایسا سوچنا چاہیے. اچھے کام کے لیے بھی ایک برے طریقے سے پیش آنا وہ بھی غلط ہے. تو اللہ نے کہا بے شک جو لوگ کہ تم کو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں کمرے کے باہر سے، یہ اکثر و بیشتر لوگ لا عقل ہیں، بے عقل ہیں، نا سمجھ ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے، ذرا برداشت کرتے، یہاں تک کہ آپ خود آرام کر کے نماز کے لیے نکلتے، گھر سے نکلتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم. چلو اب جو ہو گئی نادانی سے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو آئندہ اچھی باتوں کی توفیق دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی
چچا زاد بھائی۔ زید ابن ثابت مدینہ میں بھی ایک بڑے عالم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دین کی باتوں کو جاننے کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ کہاں کہاں جا کر کس سے مسئلے پوچھتے، حدیث سے پوچھتے، آپ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا، آپ نے اللہ کے رسول سے کیا سنا، ایسے جاتے تھے۔ گرمی کے دن تھے، حضرت عبداللہ بن عباس گئے تو گھر میں تھے زید بن ثابت، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہیں چبوترے پر ان کے لیٹ گئے، یہاں تک کہ جب حضرت زید بن ثابت نکلے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، اس لیے میں یہاں آیا۔ ارے آئے تو مجھے بلائے کیوں نہیں؟ جی نہیں آپ گھر میں آرام کر رہے ہوں گے اس لیے میں آپ کو نہیں بلایا۔ دیکھو کتنے بڑے عالم تھے زید بن ثابت، اور عبداللہ بن عباس بھی ایک بڑے عالم کی طرح ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جا کے پوچھا نہیں اللہ کے رسول سے، فوراً زید بن ثابت سے عبداللہ بن عباس۔ یہ احترام ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کریں۔ وقت بے وقت بھی لوگ آ جاتے ہیں گھروں کے اندر، بھی خیال نہیں کرتے ہیں، پہلے سے اپائنٹمنٹ لیتے نہیں، آ جاتے ہیں گھر کے اندر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے کچھ مجبوری رہتی ہے، بیٹھانے کی جگہ نہیں رہتی ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، ایسے سب نہیں ہونا چاہیے نا۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی استنجا کو جا رہا ہے، ان سے کہیں سب جگہ مسئلہ بتا کے جائیے، ارے میں استنجا کو جا رہا ہوں، جی نہیں بھلے بتا دو پھر چلے جاؤ۔ اللہ پر جو روک نہیں سکتے اس کے لیے بھی تم ایسے کرو گے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ آدمی جب مصروف رہتا ہے، چلتے پھرتے آدمی سے فتویٰ نہیں پوچھا جاتا، آدمی جب اپنی جگہ رہتا ہے اطمینان کے ساتھ اس سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر جو 6 نمبر کی آیت ہے اور 7 نمبر کی آیت ہے، بلکہ 8 نمبر کی بھی اسی میں شامل ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی، فاسق آدمی کوئی بڑی خبر لائے، تم اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق نہیں کر کے کوئی اقدام کرو گے تو کچھ لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا، نادانی کی وجہ سے، تمہاری تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں تم لوگ شرمندہ ہو جاؤ گے، بھئی ایسا کر دیا ہم نے۔ اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سب کی باتیں ماننے لگیں گے تو تم مشقت میں پڑو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور مزین بنا دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو دل میں اس کی کراہت بیٹھا دی۔ یہ اللہ کی مہربانی سے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے معاشرے کو تباہی بربادی سے بچانے کے لیے۔ اس کے شان نزول کے متعلق تھوڑی باتیں جان لیں تو آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام تھا حارث۔ یہ مسلمان ہوئے، اپنے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، جا کے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، جو بھی اسلام قبول کریں گے میں ان سے کہوں گا زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ نکال کے جو بھی ہوگی اور جمع کر کے میں بھیجتا ہوں آپ کو۔
اللہ کے رسول نے ان کو ٹائم بھی دیا، جیسے سمجھ لو کہ صاحب میں سنڈے کو بھیجوں گا، اتوار کے دن بھیجوں گا، آ کر وہ لوگ زکوٰۃ تم سے لے کر آ جائیں گے۔ ایسے ہوا، وہ گئے اپنے قوم کے اندر، بنو المصطلق اس قوم کا نام تھا، اس قبیلے کا نام تھا۔ وہ گئے، جا کے جو ہے جو لوگ مسلمان ہوئے ان سے سب زکوٰۃ وصول کر کے انتظار کرنے لگے، کیسے بھی اللہ کے رسول بھیجتا ہوں بولے، بھیجے نہیں، اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے کیا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ غلطی ہو گئی کیا؟ چلو جی ہم لوگ جا کے اللہ کے رسول سے معافی چاہیں، زکوٰۃ بھی لے جا کے ادا کریں۔ تو ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید نامی ایک صحابی سمجھے ان کو بھیجا تھا، جاؤ جی ان کی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ شاید اس سے پہلے ان کے قبیلے میں بھی بنو المصطلق میں کوئی لڑائی وڑائی رہی ہوگی، کچھ بھی رہا ہوگا۔ یہ گئے، ذرا دور کی بستی تھی نا، گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ذرا ڈر ہوا ان کو، پتہ نہیں میں اکیلا جا رہا ہوں، وہ لوگ کیا کریں گے معلوم نہیں، اس لیے واپس آ گئے۔ آ کے اللہ کے رسول کو بولے، اللہ کے رسول ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب اللہ کے رسول کو بڑی پریشانی ہوئی، زکوٰۃ انکار کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ صاحب کچھ لوگوں کو بھیجیں، جا کے ان سے جا کر زبردستی زکوٰۃ بھی وصول کریں گے، نہیں دیتے ہیں تو ان سے لڑیں گے۔ ایسا اللہ کے رسول کے دل میں ارادہ ہوا۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے، اور آگے پہنچے تو اللہ کے رسول کیا بات ہوئی؟ آپ نے جو ہے بھیجنے کا وعدہ کیا، کسی کو بھیجا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم زکوٰۃ نہیں دیے، اور جس کو میں بھیجا اسے قتل کرنا چاہے، تم لوگ قتل کرنا چاہے۔ اللہ کے نہیں نا اللہ کے رسول، ولید کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، آئے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک بات بول کے اگر اللہ کے رسول اس بات پر عمل کرتے، لڑائی ہوتی، کتنے لوگ بے گناہ مارے جاتے۔ یہ واقعہ مختلف طریقے سے حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ آیت اس واسطے نازل ہوئی۔ آج بھی ہمارے ہاں ویسا ہی ہے کہ صاحب جس کو بھی ہم کسی کام کے لیے مقرر کریں اس پر پورا بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، لیکن اس پر بھروسہ اگر کریں تو اس کی باتوں کی تاخیر بھی بعض مرتبہ کرنی پڑتی ہے۔ تاخیر کیے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بگاڑ والے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے، لڑکی دیکھنے کا مسئلہ ہے جی۔ لڑکی دیکھنے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں، صاحب وہ ان کے یہاں بھی ایک لڑکی ہے اور ان کے یہاں بھی ایک لڑکی ہے، جہاں دیکھنے جاتے ہیں، دیکھے تو یہ فوراً آ کے ارے لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ جو ہے فلاں ہیں اور فلاں ہے، یہ وہ بنا کے اپنی لڑکی سے شادی کرا دینا چاہتے ہیں۔ تحقیق اگر نہیں کرے، معلوم ہے کہ سب سے اچھی لڑکی وہی تھی اور جس سے شادی کی وہ تو خراب لڑکی تھی۔ تحقیق کرنا چاہیے ہر بات کے اندر، جو بھی ہم کو معلوم ہو بغیر تحقیق کے کوئی کام ایسے نہیں کر لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو اور اس کے بعد ہم لوگ شرمندہ ہو جائیں، اور بعض مرتبہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے بھی ہو جائیں گے۔ تحقیق بہت ضروری ہے، تحقیق بہت ضروری ہے۔ اب تحقیق کرتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن بغیر تحقیق کے کسی آدمی کی باتوں پر بھروسہ کر لینا، یہ بھروسہ کرنا کس طرح کا ہوتا ہے؟ آدمی مشتبہ ہوتا ہے، سچا پکا آدمی نہیں ہوتا ہے، مشتبہ آدمی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں تحقیق کریں گے، اور کسی بڑے کام کی بات کے لیے تحقیق کریں گے، چھوٹی بات کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دین کا معاملہ تو اس میں دنیا کے معاملے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی آدمی نے کہا بھیا ٹماٹر آج بہت سستا ہے، 1 روپیہ 10 روپے کو 1 کلو ملتا ہے، اب تحقیق کریں کہاں ملتا ہے، کون بولتا ہے، وہ صحیح ہے کیا؟ ارے دنیا کی بات ہے جی، اس میں کچھ بھی تمہارا نقصان دین کا ہونے والا نہیں ہے۔ نقصان دین کا ہونے والا ہے، پریشانی دین کے معاملے میں ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ اسی سے محدثین نے ایک اصول نکالا ہے، کسی کی حدیث کب قبول کریں گے؟
جب کہ وہ آدمی فاسق نہ ہو، معتبر ہو، ثقہ ہو، عدل ہو۔ ثقہ کا مطلب جو بات ایک مرتبہ سن لیا ہمیشہ اس کو بات یاد رہتی، بھول بھول کر نہیں جاتا۔ اور جو لوگ کے چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر بات اپنی پلٹتے نہیں، اتنی یقین رہتی ہے، جھوٹ کبھی بولتے نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عقیدہ بھی ان کا غلط ہو۔ محدثین نے بہت سارے لوگوں کی حدیث قبول کی ہے، جھوٹ کو جائز سمجھتے نہیں تھے، لیکن ان کا عقیدہ ذرا رہا ہوگا۔ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا، کچھ اس زمانے میں حضرت علی کی محبت کس لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر سے زیادہ تھی، ان کی روایتیں بھی قبول کیا۔ تو محدثین کوئی بھی راوی اگر لا کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی تحقیق کرتے، اطمینان ہو، پھر اس کا حدیث کو لیتے۔ تحقیق میں ثابت ہوا یہ بولنے والا سچا ہے، اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، فلاں آدمی سے ملاقات کر کے یہ حدیث سنا ہے، یہ ساری باتیں محدثین کو معلوم ہوتی ہیں تو اس کی حدیث کو قبول کرتے ہیں، ورنہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں ضعیف حدیث، یعنی بولنے والا اعتبار کے لائق نہیں ہے، پتہ نہیں سنا نہیں سنا، اس سے ایسے بتا دیا اپنی طرف سے۔ لیکن جو جھوٹی حدیث گھڑ کے بیان کرتا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعدہ من النار، جو آدمی کہ میرے تعلق سے جھوٹی بات بولے گا، اللہ کے رسول ایسا بولے حالانکہ میں نے کہا نہیں، وہ ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس آیت کی بنیاد پر ایک بڑا کارنامہ ہو گیا محدثین کے پاس کہ صاحب راویوں کی تحقیق کرو۔ 3 لاکھ راویوں کی تحقیق، جی اللہ اکبر، کون کس سے سنے، کب سنے، ملاقات ہوئی کیا، فلاں کیا۔ ایسے دنیا میں کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے، ہر چیز کی ایک طرح سے بایوگرافی ہے، یہ کب پیدا ہوئے، کب مرے، کس سے حدیث سنے، ان کے شاگرد کون، ان کے استاذ کون۔ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہو گیا۔ تو حدیث کے سلسلے میں بھی باتیں آپ کو جاننا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نامعتبر، غیر معتبر آدمی، فاسق کا مطلب ایک تو بڑے گناہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فاسق کا مطلب چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے بھی اس کو بھی کہتے ہیں۔ بنبئین، کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کیے بغیر اگر اقدام کر دیے تو کیا ہوتا، کسی کو تم نادانی کی وجہ سے تکلیف پہنچا دو گے، بعد میں تم کو خود شرمندگی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جانو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں، تمہاری سارے لوگوں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے اللہ کے رسول تو تم کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ جو ولید بن عقبہ کا مسئلہ آیا تو اس وقت صحابہ بھی تھے وہاں، کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی بھیجنا چاہیے، فوراً بھیجنا چاہیے، ان کو سر کو بھی کرنی چاہیے، ان کو مارنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے۔ اور صاحب بہت سارے مشورے دینے لگے، اگر اللہ کے رسول فوراً ان کو معلوم کر لیتے، اگر تم کہتے تو اللہ کے رسول آپ جو بولتے ہیں، آپ جو کرتے سمجھتے ہیں اس کو کیجئے گا، بات آسان ہے۔ ہمیشہ صحابہ اکرام کا معمول یہی تھا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی سب سے زیادہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول واقعی ان صحابہ کی بات کو عمل کر کے فوج کشی کر دیتے، بھیج دیتے لڑنے کے لیے، ہتھیار کے ساتھ بھیج دیتے تو کیا ہوتا جی، کتنے لوگ مارے جاتے اور اس کے بعد تم کتنی مشکل میں پڑ جاتے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے باز رکھا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب قرار دے دیا ہے، یعنی کہ ایمان کی ہر بات پر عمل کرنے کا شوق جذبہ تمہارے دلوں میں ہے، اور ایمان کی زینت اور روشنی تمہارے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور تم اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تم نیک بن گئے۔ کفر اور نافرمانی اور فسق و فجور یہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ناپسند رکھا ہے۔ صحابہ اکرام ان سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہتے تھے اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت سے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ،
یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے تم کو یہ سب توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو، اس پر عمل کرو، اور اللہ کے رسول کو کسی بات کے کرنے کے لیے اصرار نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی چند باتیں ہیں۔